مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ قرآن مجید کی ایک دو آیتیں پڑھی، بہت ہی مختصر سا خطبہ پڑھا ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم ہے اور محرم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہمیں تو وہ کرنا ہے بھائی جو جس میں اللہ کی رضا ہو۔ دیکھو بھائی، ہر چیز کی نا ایک بنیادی کی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، بھئی میرے گردے میں پتھری ہے، تو ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا کہ اس کو بستر پہ لٹایا، بے ہوشی کا انجیکشن لگایا، چاپڑ چھینی ہتھوڑے لا کے گردے کاٹ کے وہ پتھری وہ نکال کے باہر پھینکے۔ کبھی ایسا ڈاکٹر دیکھا آپ نے؟ بولو بھائی۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ پتھری دواؤں سے نکل جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوشش کرے گا۔ اگر نہیں نکلی تو ہم آپریشن کی طرف جائیں گے، لیزر ٹریٹمنٹ کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا تو ہم آپریشن کی طرف جائیں گے۔ آپریشن کی طرف جانے سے پہلے آپ کے شوگر ٹیسٹ ہوگی، آپ کی ہارٹ بیٹ ٹیسٹ ہوگی، BCO قسم کے ٹیسٹ ہوں گے، ان کو کنٹرول میں کیا جائے گا، وغیرہ 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 کے بعد جا کے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی پہاڑیاں گردوں میں سے، آج کل پتھری نہیں ہوتی، ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی پہاڑیاں ہوتی ہیں۔ جو ہماری خوراک ہے نا، پتھریاں بننا ونس اپون اے ٹائم، اب پتھریاں نہیں بن رہی ہیں، پہاڑ بن رہے ہیں۔ جس قسم کی خوراکیں آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں اس سے پتھریاں، ایک صاحب کو بار بار پتھری ہوتی تھی نا، آپریشن کر کے ڈاکٹر نکالتے تھے، پھر پتھری ہو جاتی تھی۔ شاید انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہوگا، تو اس سے قرضہ لیا ہوا، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اندر سے سنسار کر رہا ہے، میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں نا اس آدمی نے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اندر سے سنسار کر رہے ہیں، پتھر مار مار کے نا اس کو۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کام سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے پھر اس کے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی مہینوں سے ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ زیر علاج ہو، جب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو کیا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اب جاگنگ کرتے ہوئے گھر جاؤ، دوڑتے ہوئے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی آپ ٹھیک ہوئے ہیں، ابھی آپ آرام سے چند دن آپ کا پرہیز ہوگا، جیسے کسی کا بائی پاس ہوا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ دن آپ بوائل سبزیاں کھائیں گے، پھر تھوڑا ہلکا ہلکا چلا کریں، پھر ہلکا ہلکا دوڑا کریں، ایسے ہوتے ہوتے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک دن پراٹھے کھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ مثال ہمیشہ وہ دینی چاہیے جو انسان کو خود اچھی لگتی ہو۔ تو خوب سمجھ لو، اللہ میاں نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا نا، دین اور مذہب، پہلے اللہ نے یہ دیا تھا یہودیوں کو۔ آسمانی کتاب کس کے پاس آئی تھی پہلے؟ یہ محرم پر بیان ہو رہا ہے، خوب سمجھ لیں، کسی اور چیز پہ نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں گے محرم چل رہا ہے اور مفتی صاحب کچھ اور لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن میری عادت ہے بیان مختصر ہوتا ہے، تمہید لمبی۔ ایک میسج ہوتا ہے، ایک سینٹنس ہوتا ہے جو پورے بیان کا حاصل ہوتا ہے،
اس سینٹینس کو, اس جملے کو, اس نظریے کو, اس دعوے کو دل میں اتارنے کے لیے تمہید بہت لمبی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب بڑی بات ہوتی ہے نا تو ایک دم پھینکی نہیں جاتی, وہ اس سے پہلے کافی بڑی بات ہے نا. دیکھو آپ کسی کے پاس ٹماٹر لینے کے لیے گئے, یہ بڑی بات ہے چھوٹی بات ہے؟ بولو نا یار, چھوٹی. جاتے ہی بولے گے ٹماٹر کتنے روپے کلو دیے آپ نے, بتا دے گا جی 100 روپے کلو. آپ کہو گے 80 میں دیتا ہے, ہاں بھائی چل رہا 1 کلو, ختم. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تمہید کی ضرورت ہے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں اس سلسلے میں, یہ میری بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ٹماٹر خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں اور مجھے اچھے برے ٹماٹروں کا تجربہ بھی ہے, یہ میرا سبزی منڈی کے ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ. تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وزیر خوراک سے بھی میرے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. گھنٹہ تمہید, اس کے بعد پھر آپ 1 کلو ٹماٹر لے رہے ہو تو کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک مدرسہ تھا, وہاں ایک سیٹھ صاحب آئے تو اس مدرسے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس مدرسے میں کتنے بچے ہیں. میں نے کہا جی اتنے بچے ہیں, بچوں کا ڈیلی خرچہ کتنا ہے. مدرسے کے محتمم کو میں جانتا تھا, اس کو میں نے بلایا, بھائی خرچہ پوچھ رہے ہیں. محتمم نے کہا کہ ان کو بتا دیں جی اتنا پر ہیڈ خرچہ آتا ہے. پوری ڈیٹیل بتائی میں نے, آدھا گھنٹہ. میں نے محتمم صاحب سے کہا بیٹا آج تیرا کام ہو گیا, لگتا ہے کہ کوئی $10 لاکھ کا چیک ملنے والا ہے تجھے, تیرا 10 سال کا مدرسے کے ایکسپینسز پورے ہو جائیں گے. اتنی لمبی تفصیل کے بعد 100 روپے اس نے نکالے کہ یہ میری طرف سے. میرا دل چاہ رہا تھا میں 200 روپے اس کو دوں, یہ میری طرف سے. تو بھائی تو نے اگر 100 روپے دینے ہیں تو پھر اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اگر تو 10 کروڑ کا چیک دے رہا ہوتا پھر 6 دن تک تحقیق ہی کرتا رہتا. کام تھا 10 کروڑ کا 1 سیکنڈ میں, تحقیق کے لیے 1 ہفتہ بھی کم تھا. سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں نا آپ کی بات اتنی ایسی ہوتی ہے, پورا بیان آپ تمہید میں لگا دیتے ہو. تمہید میں, اصل ٹاپک کے بجائے بیس بنانے میں لگا دیتے ہو پورا بیان مثالوں سے. بھائی بات یہ ہے کہ بات چھوٹی ہو تو تمہید کی ضرورت نہیں, بیس بنانے کی ضرورت نہیں. دیکھو جب آپ کے سر پہ نیچرلی بال اگنے ہوں تو بیس بنانے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی تیل لاؤ سر پہ مالش کرو. لیکن جب آپ نے بال لگوانے ہوں, لگاتے ہیں نا ڈاکٹر, پھر وہ بیس بناتا ہے. وہ ٹریٹمنٹ کبھی دیکھو نا جا کے, وہ کیا کرے گا, ٹیکے لگائے گا, سن کرے گا, بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. خیر, ٹماٹر لینے گئے کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. رشتہ لینے جاؤ پھر ایسا نہیں ہوگا ہاں بھائی چلتے پھرتے, ہاں بھائی دے رہا ہے کیا خیال ہے, کتنی تنخواہ والے کو دے گا بتا, ہوتا ہے ایسے؟ نہیں بھائی, بڑی لمبی چوڑی تمہید ہے اس میں. آپ پہلے بہت لمبی تمہید, وہ تو ہر آدمی جانتا ہے کیا کرنا ہے اس میں. تو ایسے ہی ہم جو آپ کے سامنے بات رکھنے والے ہیں نا, اللہ کرے وہ کھوپڑی شریف میں آ جائے. وہ تمہید لمبی ہے, دعویٰ کیا ہے مختصر سا. تو وہ تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مذہب اور دین دیا ہے یہ صرف ہمیں تو نہیں دیا نا, ہم سے پہلی امتوں کو بھی دیا. کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, یوسف علیہ السلام کو بھی. لیکن جو پچھلے آسمانی مذاہب بچے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے تھے وہ 3 مذہب ہیں, ایک یہودیت, ایک عیسائیت, اور تیسرا کون سا ہے بولو؟ اسلام ہے نا. بھائی یہ تو بول دیا کرو, اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. 3 مذاہب ہیں جو بچے ہوئے ہیں, یعنی پچھلے جتنے آسمانی مذاہب تھے ان کی تعلیمات انہی تینوں میں آ کے سمٹ گئی ہیں. تو یہودیوں کو اللہ نے تورات دی, عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی, مسلمانوں کو اللہ نے کون سی کتاب دی؟ قرآن. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہودیوں کے پاس تورات تھی, آسمانی کتاب تھی, برحق شریعت تھی, تو نئی شریعت لانے کی کیا ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کی؟ ہم جب اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہودی اپنے دین سے ہٹ گئے تھے,
ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا ہو یا تورات پڑھنا چھوڑ دی ہو, تورات یاد کرنا چھوڑ دی ہو. نا 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 نا, دعوے ان کے یہ تھے کہ ہم کس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ کو, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سب کو پیغمبر مانتے تھے وہ. اللہ نے نیا پیغمبر اس لیے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں کہ یہودی اپنی آسمانی مذاہب کی جو اصل تعلیمات تھی اس سے کیا ہو گئے تھے بھائی, بولو, ہٹ گئے تھے. کیسے ہٹے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جو خرابی ان میں آئی اس امت میں بھی سیم وہی خرابی. مذہبی لوگوں کے دین سے ہٹنے کا اسٹائل ایک ہی ہوتا ہے, وہ مذہب چھوڑتے نہیں ہیں, خوب سمجھ لو. مذہبی آدمی مذہب چھوڑ دے گا تو پھر اس کو کوئی مانے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میری حیثیت ایک مذہبی اسکالر کی ہے. 18 سال کی عمر میں ہم مدرسے میں آئے, علم حاصل کیا, بیانات کیے, فتوے کا کام کیا, لوگوں کو گائیڈ کیا شرعی لحاظ سے, ساری زندگی اسی میں گزری نا. اب اگر میں کلینک کھول لوں چلے گی؟ بزنس کے مشورے کے لیے کوئی ورک شاپ بنا لوں چلے گی؟ لوگ بولیں گے آپ کی ایکسپرٹیز کس میں زندگی, آپ تجارت کے مسائل بتاؤ, نکاح طلاق کے مسائل بتاؤ, حقوق کے مسائل بتاؤ, انشورنس, اسلامک بینکنگ, ان پہ آپ کام کرو جو آپ کا ٹاپک ہے. آپ اب کیا ڈاکٹر بنو گے اس عمر میں, MBBS کرو گے آپ؟ اگر کر بھی لوگے تو آپ سے پرانے لوگ جو کئی لوگوں کو قبرستان پہنچا چکے ہیں, تجربہ ان کا آپ سے زیادہ ہے. بہت سے قبرستان پہنچا کے اب وہ ایکسپرٹ ہو گئے, ان کو پتہ ہے یہ والا ٹیکا لگانے سے بندہ کہاں چلا جاتا ہے, قبرستان. اب وہ ٹیکا نہیں لگائیں گے, وہ تجربہ ہے. آپ تو اب نئے سرے سے تجربہ شروع کرو گے بھائی. آپ مفتی صاحب چاہے MBBS کر بھی لو, اب ہم آپ کا MBBS بولو نہیں مانیں گے. یہی ہوگا نا. علاج کے لیے ہم جائیں گے جن کو جو 18 سال 20 سال میں کر چکے تھے, ان کے تجربے ہیں. تو مذہبی آدمی جو مذہب کو فالو کرنے والے اسکالرز ہیں, ان کو مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کر سکتے ہیں. ان کی مہارت کس میں ہے؟ مذہب میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہودیوں نے مذہب کا لیبل لگا کے یہودی ٹریک سے جس اسٹائل میں ہٹے ہیں, تب اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں. حالانکہ یہودی تو اب تک کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب, بولو نا, نہیں چھوڑا. اللہ کے اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو اللہ نیا پیغمبر بھیجتے؟ بولو نا. جو یہودیوں کے مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چھوڑا, ہم تو دیکھو ہماری داڑھی دیکھو کتنی بڑی ہے اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں. بھائی کوئی تو فالٹ ہوگا تمہارے اندر جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. پھر عیسائی دنیا میں آئے, بڑا کام لیا, ان کی بڑی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں. کوئی تو فالٹ ہوگا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو منسوخ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا؟ بولو نا. نا نا, مذہب سے رشتہ 400-500 سال پہلے تک عیسائیوں کا بہت مضبوط تھا. ریاست کا قانون عیسائیت تھا. اسٹیٹ ناروے میں 2011 میں مذہب اور اسٹیٹ کا رشتہ ختم کیا گیا ہے ناروے میں. نہیں آئی میرے خیال بات. یعنی اب جا کے بالکل انہوں نے مذہب اور اسٹیٹ کو, ریاست کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا. یعنی اب تک اس کی باقیات چلی آ رہی ہیں. 400-500 سال پہلے تک تو عروج پر تھی عیسائیت. تو مذہب سے رشتہ اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ اتنے اثرات کیوں ہوتے؟ آج بھی عیسائیت کی تعلیمات پڑھی جاتی ہیں. دنیا میں بے شمار پادری ہیں, بے شمار چرچ ہیں, اتنے بڑے بڑے چرچ. کیا آپ کی سوچ ہوگی؟ آج ایسا ہے تو 1400 سال پہلے کیسا ہوگا؟ خود سوچو. کیا خیال ہے بھائی؟ 1400 سال پہلے کیا حالت ہوگی؟ عیسائیت کی عروج پر تھی. پھر کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو نیا نبی بھیجنے کی, لوگوں کو لڑائیوں میں ڈالنے کی؟ جب نیا پیغمبر آئے گا تو پرانوں سے جو باطل مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان سے مناظرے بھی ہوں گے, جنگیں بھی ہوں گی. ہوئی نا, بہت تلوار اٹھی ہے پوری دنیا. صلاح الدین ایوبی کی یہ جو صلیبی جنگیں ہیں یہ تو ساری عیسائیوں سے ہوئی ہیں.
تو اللہ میاں نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو منسوخ کیا؟ کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا؟ اگر یہ سوال اٹھایا جائے، نہ، مذہب سے رشتہ ختم نہیں ہوا تھا. ختم ہو جاتا نا، اللہ کہتے اب کوئی مانتا ہی نہیں تورات کو، کوئی مانتا ہی نہیں انجیل کو، چل اب نیا نبی بھیجتا ہوں. نہیں بھائی، تورات کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. انجیل کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے، بولو، آج بھی ہیں. ایک فالٹ پیدا ہوا تھا ان میں. کیا پیدا ہوا تھا؟ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ، جو اس امت میں بھی پیدا ہو چکا ہے. لیکن اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب من حیث القوم امت میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا تھا تو اللہ نئے پیغمبر کو بھیجتے تھے. اس امت میں نیا نبی نہیں آئے گا. اس امت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ٹیکنیکل فالٹ تو پیدا ہوں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم بالکل وہی غلطیاں کرو گے، حدیث میں آئے کہ جو پچھلی امتوں نے کی ہے، یہود و نصارہ نے کی ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کسی نے کوشش کی ہوگی نا، تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. گوہ کا بل انسان گھس سکتا ہے اس میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابے جو جنگلوں میں گوہ نہیں گھوم رہی ہوتی، بل بنا کے رہتی ہے، انسان کے رہنے کی جگہ ہی ہے. لیکن نبی نے فرمایا تم اتنے الٹے کام کرو گے نا. یہودی عیسائی نے اگر ایسا الٹا کام کیا ہوگا نا جو کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے. یعنی تم نے دیکھا انگریز لوگ گوہ کے بل میں گھسنے، تم نے کہا ترقی یافتہ قوم ہے یار، ہم بھی یہاں گھستے ہیں، شاید ہم چاند پہ پہنچ جائیں ایسا کر کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہر الٹے کام میں کس کو فالو کرو گے تم؟ یہود و نصارہ کو. ہمارا سیکولر طبقہ تو کر رہا ہے نا، ہومو سیکشولیٹی کتنا الٹا کام ہے. ہمارا سیکولر طبقہ عورت کی آزادی، آزادی کا مطلب کپڑوں سے آزادی، اس میں کس کو فالو کر رہا ہے؟ انگریزوں کو. تو پاگل ہو گئے ہیں. ابے بھائی اس کی ترقی کا کپڑوں سے تعلق، وہ برقع پہن کے بھی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن بس پاگل ہو گئے ہیں. وہ گوہ کے بل تو ایک مثال ہے کہ اتنا الٹا کام جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. نبی نے فرمایا تم بھی وہ اس لیے کرو گے کہ پہلوں نے کیا ہے. عقیدت اور نفرت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. کسی کی عقیدت میں بھی انسان پاگل ہوتا ہے. دیکھو جس بزرگ سے عقیدت ہو نا، وہ اگر بہت بھاری بھرکم ہے، آپ کو عقیدت ہے تو آپ بولو گے یار برکت کسے کہتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں برکت. ہم بھی کھاتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے. حضرت دیکھو تھوڑا سا کھاتے ہیں، 4 گنا اللہ اس نوالے کو بڑھا دیتا ہے. لیکن یہی اگر نفرت ہو تو پھر آپ بولو گے لگتا ہے حلال کا نہیں ہے. تو یہ ہے نا، جب عقیدت انسان کو ہوتی ہے تو ہر برے عمل کی لاجک، محبت ہوتی ہے تو ہر اچھے عمل کو بھی الٹا کرتا ہے انسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے ایک ایک چیز میں. تمہارا لبرل طبقہ ان کے لبرل طبقے کو فالو کرے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تمہارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو فالو کرے گا. ہمارا لبرل طبقہ انگریزوں کے لبرل کو فالو کر رہا ہے. میں کہتا ہوں تمیز سے فالو کرو. پھر انگریز کے ہاں چڈی مڈی بنیان بھی کافی ہے، پورے پراپر ڈریس نہیں ہے. پورا فالو کرو یار، آدھے تیتر آدھے مٹیر مت بنو. ابھی ایک آیا تھا نا ایک سیکولر آدمی کا انٹرویو کہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے، گرل فرینڈ بھی ٹھیک ہے. تو صحیح کہا اس نے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. ابھی سے کتا لے کے پال لو، بڑھاپے میں اس سے اچھی خاصی محبت ہو جائے گی. تو تمہارے حساب سے ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ پورا لبرل ہو گیا نا، وہ بالکل ایک طرف ہو گئے تو اچھا ہے. پھر یہ تکلف چھوڑ دو بالکل، یہ نکاح وکاح کا. اور پھر وہ اولڈ ہاؤس بھی بنا کے رکھو اپنے لیے. بتا دو 60 سال میں میرے لیے یہ اولڈ ہاؤس ہے، مجھے یہاں دفن میں بھی نہیں ہوگا، وہاں جاؤں گا. اور پھر مرنے کے بعد یہ اوون ہے، اس میں میری لاش کو جلا کے راکھ بنا کے پودوں میں ڈال دیا جائے گا. تو سیکولر بنو تو تمیز سے بنو. اس پہ پورا بیان ہے، ایسا نہ آپ بن جائیں جا کے. پہلے پورا بیان سن لیے گا. اتوار کو میں نے پورا بیان اس ٹاپک پہ کیا ہے. تو خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو، ہمارا سیکولر طبقہ ان کے سیکولر طبقے کو، سارا اسی کو فالو کریں گے ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایک خوشخبری ہمیں دے دی کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ کام کریں گے جو پیغمبر آ کے کرتے تھے. یعنی اگر گمراہ علماء کریں گے
تو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے نئے پیغمبر نہیں آئیں گے, بلکہ سیدھے راستے پہ بھی چلانے والے کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. پچھلی امتوں میں بھی علماء آئے ہیں جو صبر کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے. تو اس امت میں تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں بڑی تعداد میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو یہود و نصارہ کے ٹریک پہ چلنے سے روکتے رہیں گے. گمراہ بھی کون کریں گے؟ علماء. سیدھے راستے پہ بھی کون لے کر آئیں گے؟ بولو نا, علماء. یہودیوں میں گمراہ کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹروں نے, انجینئروں نے کیا تھا یہودیوں کو گمراہ؟ بولو نا, علماء نے کیا تھا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں, اے ایمان والو, بہت سے یہودیوں کے رہبان کا مطلب ان کے بزرگ, جو لبادہ کس کا اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بزرگی کا. چہرے پہ ایسا نور لگ رہا ہوگا, ابھی حج کر کے آیا. یہ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اے ایمان والو, یہودیوں میں بہت سے راہب کا مطلب دنیا سے بے رغبتی کرنے والے, یعنی گیٹ اپ ان کا راہبوں والا ہوگا, اندر سے وہ راہب نہیں ہوں گے. گیٹ اپ ان کا مولاناؤں والا ہوگا, اندر سے وہ مولانا نہیں ہوں گے. گیٹ اپ ان کا سنت کے مطابق ہوگا. سافٹ ویئر ان میں سنت والے نہیں بلکہ مائیکل جیکسن والے ڈلے ہوئے, کچھ بھی لگا لو آپ. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ان کے اندر کون سے ہوں گے؟ مائیکل جیکسن کا بھی تو سافٹ ویئر چلو ناچ گانے کی حد تک تھا نا, ان کے سافٹ ویئر چوروں والے ڈلے ہوئے ہوں گے. مائیکل جیکسن والے بھی ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی. مائیکل جیکسن پہ چوری کا تو میرا خیال الزام نہیں ہے, تھرکنے کا ہے تھوڑا سا. تو یہ تو چور ہوں گے, کرپٹ ہوں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہودیوں میں ایسے راہب ہیں, راہب عالم نہیں, بزرگ. والاحبار, اور حبر کہتے ہیں بہت بڑے علامے. اللہ کہتے ہیں یہودیوں میں دو طبقوں نے گمراہ کیا ہے. یہودیوں میں ڈاکٹروں, انجینئروں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا, سائنسدانوں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا. گمراہ کرنے والے دو طبقے ہیں یہودیوں میں, ایک علماء ان کے, اور حبر بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں, بہت بڑے بڑے علامے. ناموں کے ساتھ کیا لگا ہوتا تھا؟ علامہ فلاں, علامہ فلاں. یوں سمجھو کہ حبر کا اردو ترجمہ علامہ بنتا ہے, احبار اس کی جمع آتی ہے. اور راہب دنیا سے بے رغبتی, یعنی گیٹ اپ ایسا جس سے آپ کو لگے کہ اس سے زیادہ نیک مارکیٹ میں پیدا, بولو, ہوا ہی نہیں. ایسے ویسے بیٹھے ہوئے, جیسے آپ کسی عامل کے پاس چلے جاؤ نا, ایسی باتیں کرے گا, ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا. کہہ رہے مجھے پیسے بالکل بھی نہیں چاہیے, جو دینا ادھر سے سائڈ پہ ڈال کے دے دو. پیسے ہمارے حضرت لیتے ہیں ہی نہیں جن بھگانے کے, کیونکہ پتہ ہے کہ پیسے لیں گے تو ریٹ متعین ہو جائیں گے, نہیں لیں گے اپنی مرضی سے پھر بلینک چیک پکڑا دے گا یہ. خیر, عاملوں پہ میں بہت بولتا رہتا ہوں, ابھی آج عاملوں کی شامت نہیں آئے گی. آج تو محرم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کثیرا من الاحبار والرہبان, بہت سے ایسے گیٹ اپ راہبوں والا. راہب دنیا سے بے رغبتی, اللہ اللہ کرنے والا. گیٹ اپ کیسا ہوگا؟ ہر تھوڑی دیر میں منہ سے نکلے گا اللہ, ایسے ان کی آواز ہے. درود شریف ہر تھوڑی دیر میں, کیا سا لگے گا اس سے زیادہ نیک اس مارکیٹ میں, بولو, ہے اتنا. یہ اللہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ہمارے بارے میں کیا بتائے؟ تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے, سارے نہیں ہوں گے. یہ آج کل کے اسکالر جب علماء کی مخالفت کرتے ہیں نا, ایک بڑا فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر. وہ جب کہتے ہیں نا دیکھو یہودیوں کے علماء نے یہ حرکتیں کی تو آج کے مولوی بھی کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کر رہے ہیں, پھر وہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی. سارے اس امت میں گمراہ, بولو, نہیں ہو سکتے. اس امت میں بہت بڑا طبقہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا, سیدھے راستے پہ رہے گا, کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا. اس امت کے علماء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ اس امت کے بارے میں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء کے وارث کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں بھائی جان؟ تو ظاہر ہے اس سے اہل حق علماء مراد ہیں نا, باطل تھوڑی مراد ہیں.
تو دو قسم کا طبقہ اس کی برائی قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ کثیرم من الاحباری والرہبانی، گیٹ اپ بہت اچھا، علم ایسا لگے گا جب بیٹھو گے تو علم بکھیر رہے ہیں یہ، لیکن قرآن کہتا ہے لیأکلون اموال الناس بالباطل، ان کا کام ہے لوگوں کا باطل طریقے سے پیسہ کمانا. یا اللہ کیا وہ چور ہیں جو باطل طریقے سے پیسہ کماتے ہیں بھائی اگر چور ہوتے، کہیں سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے، موبائل اسنیچنگ کے وقت پکڑے جاتے، تو پھر مذہبی اسکالر کہلاتے، وہ پھر وہ راہب یعنی اللہ والا کہلاتے. ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو کیسے ناحق طریقے سے پیسہ کھاتے ہیں بھائی وہ؟ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا ناحق طریقے سے پیسہ ایسے کھاتے ہیں مذہب کی غلط تشریح کر کے، وہ تشریح جو پبلک کو پسند ہو. پبلک محرم میں چاہتی ہے ماتم کے فضائل بیان ہو، ربیع الاول میں چاہتی ہے، وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے کہ مفتی صاحب نے کہا ربیع الاول میں پبلک ڈانس کرنے لگی آج کل. تو کوئی صاحب ان کے پاس آئے، ان سے بولا اپنے امام صاحب کو سمجھاؤ کیا ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں؟ رفیع بھائی نے کہا پہلے میں سمجھ جاؤں پھر سمجھاؤں گا امام صاحب. انہوں نے ہاں امام صاحب سے یہ درخواست کریں کہ ہم جو ربیع الاول میں یہ کہہ رہے ہیں ہم ناچتے ہیں، ربیع الاول میں ناچنے کا لفظ استعمال نہ کریں. بھائی ناچو، آپ شادی میں ناچو، لوگ ناچتے ہیں، آپ نے بھی اگر ناچ لیے تو کوئی قیامت جائز نہیں ہے کہ سب ناچنا نہ شروع کر دیں، لیکن چلو کوئی موقع تو بنتا ہے نا. وہ مذہب کے نام پہ ناچنا یہ کیا ہے؟ ابے بھائی دیکھو ہم بھی جب کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں کچھ لوگ بھنگڑا ڈالتے ہوئے ناچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، بھنگڑا ڈالا ہوتا ہے، تھوڑا سا ناچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کسی کی ختنے ہوتی ہے، کسی کا کوئی شادی وادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے چلو تھوڑا بہت کیا کر رہا ہے، ہل رہا ہے، خوشی ہوئی ہے. مذہب کا لیبل لگا کے تو نہیں ناچ رہا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا، ہمیں کیا کریں. ہاں تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو سمجھاؤ کہ ہم مفتی صاحب نے ہمارے بارے میں بولا کہ ہم ربیع الاول میں ناچتے ہیں، کائنڈلی یہ لفظ استعمال نہ کریں. تو رفیع بھائی نے ان سے بولا کہ صحیح کا ہے غلط کا ہے پہلے یہ بتاؤ، ناچتے ہو یا نہیں ناچتے؟ اس نے کہا ناچتے تو ہیں. تو پھر اعتراض وہی تو بتایا جو آپ کر رہے ہو. کوئی بھی تھرک رہا ہے تو اس کو ناچنا از کالڈ ناچنا. تو میں گھر والوں کے ساتھ 5-6 سال پہلے نا کہیں KPK میں گھومنے گیا، وہ جو جھیل ویل نہیں ہے سیف الملوک، بچے بھی تھے. تو جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ٹیپ ریکارڈ پہ کسی نے کوئی گانا لگایا ہوا ہے پرانا زمانے کا کوئی، اور 1-2 داڑھی والے اور 2 دوسرے لونڈے لپاڑے، وہ سب جو بھی ان کا اسٹائل سے ناچنا انہوں نے لگایا ہوا ہے، وہ نہیں جیسے دھمال شمال ہوتا ہے اس ٹائپ. اچھا ایک صاحب نے کہا یہ دیکھو مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. وہ کوئی داڑھی والا کوئی صاحب تھے، وہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ، وہ پوری گیدرنگ تھی ان دوستوں کی، اس میں ایک کی داڑھی بھی تھی. اچھا ٹیپ ریکارڈ کے وہ طواف کرتے ہوئے ناچ رہے ہیں نا، سادہ سا ڈانس تھا، کہیں مائیکل جیکسن والا نہ سمجھ لیں آپ، ایسے ہی تو تھوڑا بہت ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک نے کہا دیکھو یہ اس سے پتہ چلتا ہے محبت اور نفرت. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے غلط چیز کی بھی کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرتے ہو آپ. نفرت ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی بڑا بنا کے پیش کرتے ہو. تو کوئی صاحب تھے ان کو داڑھی والوں سے کوئی پیدائشی ٹھڑک ہوگی، وہ ایسے تپ کے بولتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ داڑھی ہے اور یہ حرکتیں دیکھو اس کی. دوسرا تھا اس نے کہا کیوں داڑھی والوں کا دل نہیں ہوتا کیا؟ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا ناچ گیا بیچارہ دوستوں کے ساتھ، تھوڑا سا ہل لیا. مجھے اس کی ناچنے یا نہ ناچنے کو میں اتنا سیریس نہیں لے رہا، وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، خوشی میں کیا کر رہے ہیں وہ. ظاہر ہے کوئی اتنا بھی نہیں کر رہے تھے اللہ گلا جیسے لوگ شادیوں میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے لونڈے لپاڑے ہی ہیں. تو اس کو میں اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا کیونکہ پھر ایک نیا بیان ہو جائے گا، اس کی ایک نیا مصیبت کھڑی ہو جائے گی میرے لیے. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جس کو داڑھی والوں سے چڑ ہے اس کو تھوڑا سا اس بیچارہ داڑھی والا جو اپنے دوستوں کو دیکھا اس نے یار یہ تھوڑا ہل رہے ہیں تو چلو ہم بھی تھوڑا سا کیا کریں یہاں پہ ہم بھی ہل لیں، فوراً طنز مارا اس نے. کس پہ؟ یہ داڑھی رکھ کے اس کو شرم نہیں آ رہی. وہی بات ہے نا کہ ایک خاتون، ایک بندہ داڑھی والا گاڑی چلا رہا تھا تو غلطی سے خاتون کی گاڑی لگ گئی.
خاتون نے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو عورتوں کو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس بیچارے کی داڑھی ہے نا, ہر وقت اس کو داڑھی کے تانے ملتے ہیں پاکستان میں. ذرا سا کچھ کرو, اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے ہو ہم سے, ہر چیز میں اس کو ملامت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میں نے رکھ کے غلطی کر لی ہے. بھائی داڑھی کہ اس کا اچھا عمل ہے, اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو داڑھی کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ویسے ہی سمجھا دو اس کو. تو ایک صاحب جو ہے نا, وہ داڑھی والے گاڑی چلا رہے ہیں, ہلکی سی ٹکر ہو گئی. خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں کو ٹکر مارتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ غلطی سے لگی ہے نا بھائی. وہ کہتا ہے محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. ٹکر کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے, گاڑی کی داڑھی سے نہیں ہے, گاڑی سے ہے. یہ والی گاڑی پرانی جس کی بریکیں اتنی خراب ہیں, یہ بغیر داڑھی والے کے مائیکل جیکسن کے ہاتھ میں بھی ہوتی نا تو ٹکر لگنی تھی. اور آپ جس اسٹائل سے روڈ پار کر رہی ہو, تو اس اسٹائل سے اگر آپ روڈ پار کرو گی تو چاہے داڑھی والا ہو یا مائیکل جیکسن ہو, ٹکر لگے گی. یہ داڑھی ہے, بریک نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ بہت ورزش کیا کرتے تھے نا. وہ لاٹھی پہلے زمانے میں بہت زیادہ سکھائی جاتی تھی, وہ نہیں تلوار سکھانے کے لیے, تلوار بازی. تو وہ اور دیگر کچھ علماء دارالعلوم کرنگی میں نا خوب لاٹھی چلا رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کلابازیاں کھا رہے ہیں بہت. یہ جو میں ولاگ بناتا ہوں نا سمندر, میں کوئی بہت زیادہ اچھا سوئمر نہیں ہوں, نہ کوئی جم کا ٹرینر ہوں. یہ تھوڑی تھوڑی میں اس لیے ویڈیوز ڈالنے دیتا ہوں لوگوں کے دماغ میں نا تھوڑا مولویوں کا تصور سیٹ ہو جائے, کچھ مولوی بھی کچھ کر سکے بیچارہ, ورنہ اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ دماغ سے کانسیپٹ نکال دو. یہ صحابہ تو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے یار, وہ بھی تو سارے نیک لوگ تھے. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم لوگ اچھل کود رہے ہیں, تو کسی نے آ کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو شکایت لگائی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل کود مچائی ہوئی ہیں, انہیں شرم نہیں آتی؟ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا داڑھی کا وزن ایک چھٹانک بھی نہیں ہوتا, اسے رکھ کے اچھلنا کودنا کوئی مشکل کام نہیں. آپ کہہ رہے ہو اتنی بڑی بڑی داڑیاں, بھائی جتنی بڑی بھی داڑھی ہو کتنا ویٹ ہو جائے گا؟ ایک چھٹانک. یعنی اگر آپ کو یہ اور اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, اتنا ویٹ ہو گیا تو اچھل سکتا ہی نہیں آدمی. داڑھی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, اچھلنے تو بیچاروں کا یار, ان کا بھی دل ہے. تو وہ میں نے کے پی کے میں دیکھا, وہ ایسا بنگڑا ڈال رہا ہے, تو ایک کو داڑھی والوں سے کوئی نفرت تھی, اس نے کہا یہ دیکھو داڑھی رکھ کے کیا کر رہا ہے, اس کی حرکتیں دیکھو. دوسرا کہہ رہا ہے کیوں داڑھی والوں کا دل نہیں ہوتا. میں نے کہا یار اس کا ناچنا ٹھیک ہے, نہیں ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ بندہ کیا ہے, یہ بندہ ایک نمبر ہے. تو اس نے فوراً اس کی ایک لاجک پیش کر دی کہ اگر 2 ٹھمکے اس نے لگا لیے دائیں بائیں ہو کے, میں اس کو, آپ لوگ کہیں داڑھی والے سارے نائٹ کلب میں, اس کو ایسا نا ڈانسنگ کلب میں داخلہ لے لیں آپ لوگ کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا حلال قرار دے دی, اب ہم جا رہے ہیں سب ڈانس سیکھنے کے لیے. اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے کوئی پیدائشی ٹھڑک ہوتی ہے نا, اس کے ذرا سے عمل کو بھی آپ برا سمجھتے ہو. جب محبت ہوتی ہے تو آپ خود ہی لاجک پیش کر لیتے ہو کہ یار تھوڑا سا ہل لیا ہے تو ہلنے دو بیچارے کو, تھوڑے سے اس کے جو پرزے ورزے اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں گے, سیٹ ہو جائیں گے. اچھا خیر, تو ہم کیا بات لے کے چل رہے تھے, دائیں میں پہنچ جا رہے ہیں آج کل. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں اور جو ان کے بزرگ ٹائپ کے راہب ہیں, جن کا گیٹ اپ بہت ہی نیک پرہیزگار والا, ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک اس مارکیٹ میں پیدا ہوا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فالٹ ہے ان کم بختوں میں, حرام کھاتے ہیں. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کا کیا مطلب, کھاتے کیا ہیں یہ, حرام. لوگوں کا مال ہوتا ہے. اچھا قرآن نے حرام کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. حرام کا مطلب ہوتا ہے سودی بینک سے تنخواہ لے رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, شراب بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. نہ, یہ کام مذہبی لوگ نہیں کرتے. لوگوں کی جیبوں سے غلط طریقوں سے پیسہ نکلواتے ہیں, یہ ہے حرام, جو مذہبی لوگوں میں جو فالٹ آیا. اے اللہ, لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں ناحق طریقے سے, کیا بندوق کے ذریعے نکالتے ہیں, مسجد سے چپلیں چراتے ہیں. اللہ نے کہا نہ, یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا. ان کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ یہ تورات کی جو تشریح کرتے ہیں وہ اللہ کی بیان کردہ مرضی کے مطابق نہیں. مذہب کو انہوں نے ایک منجن بنا لیا ہے,
شہرت کا اور دولت کمانے کا, انٹرٹینمنٹ کا. انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہو تو اچھی لگتی ہے, مذہب کے لیبل ہو اور کام کیا ہو رہا ہو انٹرٹینمنٹ کا, یہ غلط ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو جو حکم دیا تھا نا تورات میں, وہ ان باتوں کا نہیں دیا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے لوگوں کو لگا دیا. ہم نے جو حکم دیا تھا وہ صاف 2 اور 2 4 کی طرح احکام تھے. اچھا, عیسائیوں نے بھی یہی کیا ہے. عیسائیوں کے ہاں پہلے سیرت کے جلسے شروع ہوئے, عیسیٰ ابن مریم کی سیرت بیان کریں گے. بھائی پیغمبر کی سیرت کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر پیغمبر کی اتنی سیرت بیان کرتے جتنی بنتی تھی تو وہ کتنے جلسے کر لیں گے بھائی اس پہ. ایک بدبخت پیدا ہوا, اس نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو پیدا کرنا شروع کر دیا. پبلک کی عادت ہوتی ہے, پبلک اعتدال والی بات کو پسند نہیں کرتی, پبلک ہمیشہ مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. ایسی مجلس گرم کرو کہ چیخیں نکل جائے لوگوں کی, وہ اعتدال والی بات سے نکلتی نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ محرم کی فضیلت پر بلایا کہ آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں, تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا بھائی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہر حرم میں آتا ہے, وہ جو اسلام میں فضیلت ہے, اشہر حرم میں 4 محترم مہینوں میں ہے محرم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے, اور 10 محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. دیٹس آل. بیان کیا ہو گیا؟ ختم. بھائی صحیح حدیث سے اتنی. ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان, وہ پھر 6 گھنٹے بھی کم ہے اس کے لیے. محرم کی فضیلت پہ ٹوٹل اتنی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتابیں, ان کی سیرت, ان کے فضائل احادیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے. محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے, اس میں جلسہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں 2.5 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے محرم کے فضائل پر, تو پھر آپ 2 3 حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں نا, میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے, میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے, فری پھوکٹ کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پالیسی بھی کس کی چلے گی؟ اسی کی. یہ تو آج میں مشہور ہو گیا, ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر. جب میں 4 شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا, لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو. ہم کہتے تھے نکال دو, کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا. صحیح ہے نا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لوگ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے پیسہ, ناحق پیسہ. اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا؟ غلط گائیڈ لوگوں کو. لیڈر کا کام, قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدھر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں. نہ نہ نہ, اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے, قوم کو اس سمت پہ لے کے چلائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا ماحول تھا یا بت پرستی کا ماحول تھا؟ بولو نا. بت پرستی کا ماحول. 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی کہ پبلک کیا چاہتی ہے. پبلک نے کہا بھائی ہمارے 360 بت ہیں. ایک دفعہ ابرہا کا لشکر آیا تھا اور وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی, خیر ابابیل سے کام ہو گیا. آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے, کوئی ڈیفنس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے. کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, قریشی ہاشمی خاندان میں, 40 سال آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا, کوئی لالچ نہیں ہے. سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے تمہارے مسائل کون حل کرے گا؟ اب میں کروں گا. قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے, آپس کی جنگوں سے. عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ, میں ایک لا بنا دوں گا, قانون بنا دوں گا, سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا.
لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی. سب کچھ کر سکتے تھے نا, اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے, مذہبی آزادی دے دیتے, بھائی جس نے بت پرستی کرنی ہے وہ بت پرستی کرے, جس نے توحید پہ چلنا ہے توحید پہ چلے. نا 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 نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں, بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتا. آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کے چلنا ہے. میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا, میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا. مذہبی اسکالر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے. مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو, پہلے آپ طے کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے, اس ٹریک کے پیچھے. دیکھو اچھا ڈاکٹر جب ہوگا نا, جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بتاؤ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوا لکھ دیں, مجھے یہ دوا لکھ دیں. ڈاکٹر کہے گا پھر تو خود ہی لے لے بھائی میڈیکل سے, میرے پاس کیوں آیا ہے, میں جو سمجھوں گا وہ ریکمینڈ کروں گا تیرے لیے. یہ کس کی علامت ہے کہ یہ ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اچھا ہے. ہم سے جب کوئی آتا ہے نا فتویٰ لیتا ہے یوں ہو گیا فلانا, یہ لکھ دیں, ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی لکھ دو. کیا خیال ہے بھائی, پھر فتویٰ آپ لکھ دو. ہم سے لکھواؤ گے تو ہم وہ لکھیں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا, وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ. ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا, دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا, تیسرے نے اور بڑا جلسہ, پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد, پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, بشر ہیں, عام انسانوں کی طرح انسان ہیں, ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. نہیں آ رہی بات, فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے, گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے, وہ ہو سکتا ہے اڑا بھی دیے گئے ہیں بہت. جس نے توحید بیان کی, بھائی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں, بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے, مریم کھانا کھاتی تھیں. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے, وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے, پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو, تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی, یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق, حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا, عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے, ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا عید کا دن ہے نا, کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا, وہی مسٹیک کس نے کی ہے, اس امت. عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے, ایک گڑبڑ یہ, دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا, جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا, بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے, 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا, پھر اس کو کون سا دن بنا لیا, عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے, بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے, تو فوراً گستاخی کے فتوے. جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, استغفر اللہ, نہیں بولنا چاہیے, وہ کیا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب, جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں, ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے, پورا سعودی عرب ابلیس ہے, پورا دبئی ابلیس ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے, ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا, تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے.
ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں تو 2-4 کہیں ایک اکا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی, کوئی بلب ولب, باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان, تاجکستان, پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی, ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی, 4 آدمی جنت میں جائیں گے, 4-6, باقی سارے کہاں جائیں گے. وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا, خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے, جہنم میں دے گئے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے. انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے, کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمی کے لیے. ایک انجینئر علی مرزا تھا, ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے, اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم, وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں, اور چوتھے ہی وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کا جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں, وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4, 6, 8, 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا, اہل بیت کی محبت بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا, غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے, یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے, ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں, صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے بلکہ کیا ہے, مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں. جب کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ, اسلام میں نحوست نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھی کہ عورت آئی ہے, عورت کی نحوست ہے کہ میری جاب چھن گئی, یہ کرتے ہوتے نا لوگ بات. جاہلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے, آپ کی شادی ہوئی نا, بہو گھر میں آئی, کوئی نقصان ہو گیا, چھت اس بہو کی نحوست ہے. یہ سب گدھے ہیں. یہ کون ہیں, ان کے لیے کوئی یہ دلائل سے سمجھ ملنے والے لوگ نہیں ہیں. بھائی تمہاری چھت کمزور تھی. جاپان میں زلزلہ آیا نا, انہوں نے چھتیں بنائی ہوئی ہیں تختے کی. زلزلہ آیا تھا, انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں, چھت گر جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا چھت گرے گی, اس پر وسیم بیٹھا ہوا ہوگا, وہ بھی تو گرے گا. کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی عجیب لوگ ہو, جاپان میں ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو. واقعی جاپان میں چھت گرنے سے بندہ نہیں مرتا, لیکن چھت پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی تو گرے گا نا کسی کے سر پہ. اب اس کا ویٹ کتنا ہے ہمیں کیا پتا. انہوں نے کہا یار اس طرح سے تو ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہی, ہم تو زلزلہ آیا تھا بیٹھے رہتے تھے کہ چھت گرے گی. بھائی چھت کے اوپر 2 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, ڈبل منزلہ گھر ہوتے ہیں, تو چھت کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے جاپان والوں کو نصیحت کی ہے کہ جاپان میں جب آپ ڈبل منزل, زلزلے بہت آتے ہیں جاپان میں, تو جب آپ ڈبل منزلہ گھر بنائیں, اوپر والوں کا وزن 50 kg سے زیادہ کسی بندے کا وزن, جیسے ہیوی ٹرک پل کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی نا, ایسے ہی میں نے کہا 50 سے اوپر والوں کو اوپر والے اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی. جاپان والوں کو میری طرف سے یہ میں نے کہا پیغام پہنچا دو. ایک بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. پاکستان سے آپ کے لیے میں ایک بہت علم کی بات لے کر آیا ہوں. آپ لا انہوں نے زلزلے سے بچنے کے بہت سارے لاز بنائے ہوئے وہاں پہ, تاکہ زلزلے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو. یہ چیز جاپانیوں کے دماغ میں بھی ابھی تک نہیں آئی. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لا پاس کروائیں کہ اوپر والی منزل پر 50 سے اوپر والے آدمی کو جانے کے 50 کلو آدمی برداشت کر لیتا ہے, لیکن 100 کلو کے بھی پاکستانی, جو جاپانی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا. لیکن جب سے پاکستانی وہاں جا رہے ہیں 150 کلو کے پاکستانی میں نے وہاں دیکھے ہیں. جاپانیوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے کہ اوپر اگر 50-60 کلو کا بندہ گرے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی اب پاکستانی بہت چلے گئے ہیں وہاں پہ, 150 کلو کے ہیں, وہ جب گریں گے تو ان کے گرنے سے ایک اور جھٹکا آئے گا.
صرف بندہ ہی نہیں مرے گا, زلزلے کے ساتھ پھر زمین ہلے گی. تو دیکھو اب جیپنیز اس پیشکش پہ کتنا غور کرتے ہیں. اچھا خیر, تو عیسائیوں نے کیا کیا بھائی, حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ. ہم لوگوں نے کیا کیا, اہل بیت کی شان میں بولو مبالغہ, مدد مانگنا شروع کر دی, ان کے نام پہ غم منانا شروع کر دیا. صبر اسلام میں فضیلت ہے, غم ہونا تو غیر اختیاری ہے, غم منانا اسلام میں جائز بولو نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت میں سے تھے, جب شہید ہوئے ہیں ان کی 4 زوجات بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی, نبی نے حکم دیا جاؤ ان کو خاموش کراؤ, کیونکہ شہادت کی اطلاع گھر میں پہنچی, 4 ازواج تھیں, چاروں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے اطلاع فرمایا جا کے ان کو بولو خاموش ہو جائیں. پھر خاموش نہیں ہوئی, آپ نے کہا کہ جا کے کسی کو بچے کو غالباً بھیجا کہ ان کے منہ پہ خاک ڈال دو, حالانکہ بیوہ ہیں. چیخنا, چلانا, رونا, پیٹنا میتوں پر ہمارے نبی کو اور اسلام کو پسند نہیں ہے. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کسی دوسرے کو طنز مت کرو, جو ان کا مذہب ہے ان کو چلنے دو. آپ فیصلہ کرو کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. ہم لڑوانے کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شیعہ آپ کے آفس میں آپ بحث شروع کر دیں, نہ. نفرتوں کا ماحول جب بنتا ہے جب آپ طنز کرتے ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اتنے براڈ مائنڈڈ بھی ہم نہیں ہیں کہ آپ فرق ہی ختم کر دو کہ آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو یا شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہو. ان کے اپنے اصول ہیں, ان کو چلنے دو ان کے اصولوں پر, ان کے اپنے اصول ہیں, ہمارے اپنے اصول ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. یہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو نظر آنے والی چیز ہے, تو آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 1 جنتی 72 جہنمی. وہ جنتی کون ہے؟ کیونکہ لیبل سب اسلام کا لگائیں گے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے دین پر ہوگا. تو جو میرے دین پر ہوگا اس کو سنت کہا جاتا ہے, جو صحابہ کے ہوگا اس کو جماعت, جماعت سے صحابہ کی جماعت. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اگر کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی, ان کی رائے ہے. ہمارے بھی دوستوں میں شیعہ لوگ ہیں, آتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, چائے پانی ٹھنڈا گرم سب چلتا ہے, دعوتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں ان کے مسلک کو قبول کر لوں یا وہ میرے مسلک کو قبول کر لیں. کرنا ہے پورے کنورٹ ہو. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر چل کے چل رہے ہو, یہ نہ ادھر کے رہو گے نہ بولو ادھر کے رہو گے. لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بھائی صرف مسلمان ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. تو آپ مسلمانوں میں آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں. ان کو یہ دعویٰ مبارک ہو بیٹی, اگر آپ کو کانفیڈنٹلی اس دعوے پر قائم ہے ٹھیک ہے بھائی, اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن, سنت اور صحابہ, جن میں اہل بیت بھی اور جو اہل بیت کے علاوہ ہیں خلفائے راشدین بھی. سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں ہماری نظر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بخاری مسلم کی حدیث, نبی نے فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور کیسے لازم پکڑو؟ فرمایا دانتوں سے پکڑ ڈالو اس کو, جیسے دانتوں سے کوئی چباتے ہیں نا, ایسے داڑھ میں رکھ کے پکڑو اس کو, چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ خلفاء راشدین کو. تو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول, بیسک اصول کیا ہیں؟ سیم, قرآن, سنت اور بولو صحابہ. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین. یہ ہمارا اصول ہے. شیعہ حضرات کا اصول ڈیفرنٹ ہے. ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں, نہ ہم دوستیاں خراب کرنے کے قائل ہیں, نہ ہم بائیکاٹ کرنے کے قائل ہیں. جو کر رہے ہیں کرنے دو بھائی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی میت پہ ماتم کو حلال
نہیں سمجھتے. ہمارا اصول یہ ہے, اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم کسی مہینے کو منحوس بولو نہیں. ہر مہینے میں نکاح حلال ہے, شادی حلال ہے, ہر مہینے میں خوشیوں کی تقریبات حلال ہیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں. ہم شہادت کو منحوس بولتے کیوں نہیں سمجھتے. شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. ایک مولوی صاحب کو نے دعا مانگی, دعا کرو اللہ مجھے شہادت دے. کسی نے کہا میدان جہاد میں تو جاتے نہیں ہو, حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو. حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا. میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن شیعہ حضرات سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مسلک کو فالو ہی کرنا ہے, اگر آپ کو اس پہ اطمینان نہیں ہے, تو آپ بھی تو کوئی سنجیدہ عالم تلاش کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلا رہا ہو, جو صحابہ کرام کو برا بھلا, کسی کے مذہبی رہنماؤں کو برا بھلا کہنا. اسلام نے تو یہاں تک پابندی لگا دی کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. جب بتوں کو گالیاں دینے پر پابندی ہے تو میرے بھائی ہم تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کی شرط سمجھتے ہیں. ہم ان کے خلاف جب کوئی تقریر کرے گا, برا بھلا کہے گا, ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ میں مانتا ہوں شیعہ حضرات میں ایسے معتدل اسکالرز بھی ہیں, تھوڑے ہیں لیکن ہیں, تو آپ ان کو سن لو, کسی سنجیدہ کو سن لو جو کوئی لاجک کی بات کر رہا ہو. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی؟ منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ شیعوں میں بھی ہے, سنیوں میں بھی ہے. بہت سے سنی بھی بیچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو, تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا تو بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا, نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو دو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ دو چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی ہے. ان دو میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی, سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. دو چیزوں میں, جب دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم, دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں, ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں, عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے, مختلف تعبیرات ہیں, نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا, یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے, پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں, امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے. مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہمیں. جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے, جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں, مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا, ایک ہوتا ہے مرتب ہونا, جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا, حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی,
فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے, امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا, سب چیزیں تھیں, مرتب نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا, پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی, ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کم بخت چند کتابیں, عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے, ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ, ایسے فتوے دے رہے ہیں ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے, لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں, کہ تم مجھے پھر بھی اعتراض کرتے, آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا, آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا, نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ. بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ, کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا, ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی, میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت. میں نے کہا کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو, پر پگڑی پہنی بھی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے؟ سود خور, پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے, ماشاءاللہ بڑی داڑھی, یہ کیسے کر دیا. میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے, وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا. وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر, وہ چیریٹی کرتا ہے. سود خور جب سود لیتا ہے تو وہ اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس کا پروفٹ ہے وہ. تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا کمال کی بات ہے, چیریٹی کر رہا ہے وہ, کروڑوں روپے. کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے سسٹم کو, پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی عالم اعتراض کرے نا, اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے. عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا, بولشتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی ہے. آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے, تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟ صبح و شام لوگ الجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, ایک بقراط اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو. میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا. یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہوا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں. اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا طلاق کی آیتیں, پورا الحم سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر. پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ. پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں. اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میں نے ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں, سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت. تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار.
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی, میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً, کہ جائز ہے لیکن نہیں رکھنا, صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ کے, سود خور مفتی فلانا مفتی. سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے, یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو, لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یہاں کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی, 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے یہاں پہ. بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا. کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو یہاں لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب معاذ اللہ سود خور ہیں, انہوں نے سود کو حلال کر دیا. مفتی تقی صاحب کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ مفتی تقی صاحب کا اکیلے کا کام تھوڑی ہے. یہ تو پیچھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ان کا تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شبہ کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے لوگ, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ سود خور بنے ہوئے, کروڑوں روپے لے کے جناب وہ حلال کر دیا انہوں نے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دو, اس کے کام میں ٹانگ بولو مت اڑاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت بڑے اسکالر سے ٹاکرا ہوا نا, وہ کافی اچھا کام کرنے دین کا, تو انہوں نے کچھ مسائل بتائے تھے غلط. حضرت مفتی تقی صاحب کی عادت نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کھلے عام رسوا کرنے کی. انہوں نے بند کمرے میں ان کو سمجھایا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس کو فوکس کرتے. آپ نے جب سے فقہی مسائل میں ٹانگ اڑائی ہے نا, پھر مفتی صاحب نے ان سے چند سوالات پوچھے, حضرت مفتی صاحب نے ان کے جواب نہیں آئے. فرمایا مفتی کے لیے یہ بیسک نالج ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے, اور آپ کیسے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو. لیکن وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ساجھے, اسی کو کرنے دو. ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم, جو لاوارث لاشوں کا کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے. ایک مشہور اسکالر ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی باپ دادا ہے نہیں, تو ان کے آرگن استعمال کر سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے بھی. خدا کے بندے, اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لاوارث لاش ہے تو محلے والے اس کے وارث ہیں, اس کی دیت دیں گے. وہ کسی جگہ سے لاش مل جائے نا, اسلام کا قانون تو ہے نہیں نا نافذ, تو اسلام کہتے ہیں اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں چل رہا, یہ سارا محلہ اس کا باپ دادا ہی ہے, یہ تمہاری اولاد ہے, اور اس کے وارثوں کو تلاش کر کے تم دیت دو گے کہ تمہارے محلے میں قتل ہوا ہے, تم ذمہ دار ہو, دیت دو گے اس کو. تو جس کو یہ بیسک نالج پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ لاوارث لاشوں پہ جائز ہے. بھائی اسلام میں سب سیم ہے, جس کی اولاد ہو وہ بھی, جس کی نہیں ہے. تو اگر جائز ہے تو پھر آپ اپنے باپ کی لاش کے آرگن دو, جا کے اپنی ماں کی لاش کو ڈاکٹروں کے حوالے کرو, کیونکہ لاوارث اور وارث میں اسلام میں کوئی فرق. بھائی احترام میں, میت کے احترام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے وارث ہیں یا نہیں ہے, سیم پروسیس ہے, غسل, کفن, جنازہ اور قبر, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی کا بیٹا نہیں مل رہا, باپ نہیں مل رہا, تو آپ وہ بوڑھا ہے تو آپ اس کا بیٹا بن کے غسل کفن کر کے دفناؤ گے. ساری ذمہ داری کس پر ہوگی؟ پھر آپ پر ہوگی. تو اگر یہ جائز ہے
گردے پھیپھڑے کلیجے جو ڈاکٹر نکال کے لے جاتے ہیں, پھر اپنے باپ کے لیے بھی فتوا دو کہ میرے باپ کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے, میری ماں کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے. وہ اسکالر کہہ رہے نہیں ہمارے ماں باپ سے جائز نہیں ہے, لاوارث لاشوں سے جائز ہے. واہ 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 واہ. جس بیچارے کا کوئی مل نہیں رہا اس کے گردے پھیپھڑے کلیجے لے جا کے کیا کر دو, ڈاکٹروں کے حوالے کر دو, اور تم اپنی ماں کو بڑے تقدس کی نگاہوں سے دیکھتے ہو, وہ جائز نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی چیز ہے علم, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پراپر علم نہیں ہوگا, آپ کیا کرو گے؟ گمراہ. قرآن سے پتہ چلتا ہے عیسائیوں میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ علم نہ ہونا. دوسری چیز ذکر, تعلق مع اللہ. دنیا مسافر خانہ ہے, جنت کی لالچ, جہنم کا خوف, کثرت ذکر. جب اس مذہبی اسکالر کا اللہ سے رشتہ ہو گیا کمزور, علم کے باوجود وہ لوگوں کو مذہب کا منجن بیچے گا, وہ شہرت کا بھوکا ہو جائے گا. پھر وہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا جائے بھائی. بڑے بڑے خانقاہوں میں نا بڑے مشقتیں کروائی جاتی تھیں. تبھی شعر ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل سے حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت, شہرت کی محبت. بعض لوگ 4 آدمی ان کے ہاتھ پاؤں چومیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. تو دل کو آئینے کی طرح چمکدار بنانے کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. پہلے رگڑے کھانے کے پروسیس سے گزر کے اس قابل ہوتا ہے. آج بہت سارے مذہبی اسکالر نہ کبھی کسی استاذ کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, ایسا لگتا ہے پیدا ہوتے ہی کو پیر و مرشد تھے. یہ ان کی اماں نے کوئی کیپسول کھائے تھے ان کو مرشد بنانے کے, اور بچہ کیسا پیدا ہو گیا. وہی آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے, سنا ہے نہیں سنا میرا خیال بھائی. نئے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا. سائنسدانوں نے ایک دوا ایجاد کی, یہ آج کے اس پہ فٹ ہو رہا ہے نا, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس پہ پورا فٹ ہو رہا ہے. پیدائشی نیک, پیدائشی تربیت یافتہ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کس شیخ کی, کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے, کس نے آپ کی تربیت کی ہے, کس نے آپ کو غلط باتوں پہ ڈانٹا ہے, صحیح بات پہ اپریشیٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد انسان نکھرتا ہے. کس نے آپ کو سزا دی تھی جب آپ غلطیاں کرتے تھے, یا آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی نہیں, کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں آپ کو. آپ کہہ سکتے ہو میرے ماں باپ نے ڈانٹا, ماں باپ کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ علماء کی صحبت, بزرگوں کی صحبت پر جو صدیوں سے لوگ زور لگاتے آئے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں لگایا انہوں نے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے دین کی اتنی خدمت کی, وہ بتاتے ہیں بعض دفعہ میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کی اتنی ڈانٹیں کھائی ہیں, اتنے تانے سنے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی ظرف دیا تھا کہ وہ برداشت کرنے کا, ورنہ یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. ناک پہ جس کے مکھی بیٹھی ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا, میرے خلاف کوئی بول نہیں سکتا, ایسے لوگوں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی. وہ دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تبھی تو دیکھو نا جو آج کسی اسکالر کے بارے میں کرو کیسا ایک دم تپاور ریئیکشن آتا ہے ان کا. ابے تو اپنی اوقات بھول گیا کیا؟ دلائل کا جواب دلائل سے تمیز سے دے دو بھائی. تو تربیت ہو آپ کی, تربیت کا مطلب ظاہری ایٹیٹیوڈ نہیں, تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو, نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک. یہ 2 چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو, شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ. یہ جب کسی مذہبی اسکالر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ. تو وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا دوں. تو ایک سائنسدانوں نے دوا ایجاد کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائے گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ با ادب. ایک خاتون پہ تجربہ کیا, 600 mg کا کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدانوں نے کہا زبردست تجربہ ہو گیا, 4 کیپسول اکٹھے کھلا دو ایک عورت کو. جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو 4 میں کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریٹ کرنا شروع کر دے. تو جب کھلائی ہے اکٹھے 4 کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے بھائی, ڈیٹ اوپر ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا, پتہ چلا 2 بچے ہیں. ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 ہفتہ ہو گیا. تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے, حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی کوئی اگر مذہبی اسکالر کہتا ہے, آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, کس کی ڈانٹیں کھائیں, کس کی مارے کھائیں, کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبیہ کرتا تھا, کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. تو اگر کہیں نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے,
بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا, ان کو نبی کی تربیت, عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ڈانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے. تو کیا نیا آیا ہے مارکیٹ میں؟ تیری اماں نے کیا تمیز کے کیپسول کھائے تھے جو پیدا ہی حب جا اور حب مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے سائنسدانوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لی ہو جو ماں کھائے گی, بچے میں نہ حب جا ہوگی نہ حب مال. حب جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا اور مال کی لالچ سے پاک. ہو سکتا ہے اماں نے ایسے کیپسول کھا لی ہو, بتا دو بھائی, ہم بانٹ دیتے ہیں فری میں یہاں. اور اگر ایسے کیپسول ایجاد نہیں ہوئے تو تمیز, ادب, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا, اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا, یہ علم سے نہیں ہوتا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ علم سے نہیں ہوتا یہ. علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا, صحبت نہیں تھی. این ممکن ہے لوگ مثال دیں فلاں نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی یہ پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے. اتنا کافی نہیں ہے, خود بھی تو بننے کی کوشش کرے نا. بعض لوگ ساری زندگی اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے, اس لیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے رہتے ہی نہیں ہیں. صحیح سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت کوئی اٹھائے گا. اہل اللہ سے میری مراد کیا ہے؟ جن کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہو, اور وہ محبت ٹرانسفر کریں کہاں؟ پارسل کا ان کے پاس انتظام ہو. بعض دفعہ انسان اللہ والا ہوتا ہے, پارسل کا انتظام نہیں ہوتا, اس کی مجلس میں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے اہل اللہ کی صحبت جس کے پاس اللہ کی محبت ٹرانسفر کرنے والی, ٹرانسفر یعنی پارسل کرنے کا انتظام ہو. برگر دکان سے خریدتے ہو, بعض دفعہ وہیں بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پارسل کا انتظام نہیں ہے. تو ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا جس میں خود تو بڑی نیک ہو, خود تو بہت نیک ہو, لیکن محبت پارسل نہ کر سکتا ہو, اس بزرگ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ بزرگ جو صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو, جب تک ان بزرگوں کی اہل اللہ کی صحبت میں انسان ٹائم نہیں گزارتا, اس کے دل میں یہ دو گندگیاں نہیں نکلتی, ایک دنیا کی لالچ اور ایک پیسوں کی لالچ اور شہرت کی لالچ. تو یہودیوں میں دو ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے علم کے باوجود انہیں لوگوں کو گمراہ کیا. تو میرے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان گندگیوں کو صاف کریں, پھر ہمیں صحیح مذہب سمجھ میں آئے گا. اور یہ گندگیاں صاف ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے. تو نماز روزے میں دل لگاؤ انسان کے بچے بن کے, سمجھ رہے ہو؟ حلوے مانڈے کنڈے پونڈے اور ربیع الاول کی دیگیں اور فرانے کے رسگلے, اسلام میں خدا کی قسم رسگلہ کھانا عبادت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا عبادت. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دے دنا دن روزے رکھو, ایسی کی تیسی. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تہجد پڑھو. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پیسوں کے معاملات میں 2 نمبری بولو نا مت کرو. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دفتر ٹائم پہ پہنچو, پھر تنخواہ پوری لو. ایسا نہ ہو کہ دفتر میں کام پورا نہیں ہو رہا, تنخواہ کیا کر رہے ہو. اگر آپ دفتر میں پورا کام نہیں کر رہے, تنخواہ پوری لے رہے ہو, تو میرے بھائی محرم کی کروڑوں سبیلے لگا لو یا ربیع الاول کی اربوں دیگے لگا لو, اللہ راضی بولو نہیں ہو. اللہ کہے گا جو تو نے انسان کے بچے, میں نے تیرے ذمہ جو کام لگایا نا, تو اس کو فوکس کر. یہ سارے کام ہوئے جو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن سے ناراض ہوتا ہے. اس میں نہ محرم کی دیگ کا تذکرہ, نہ سبیل کا, نہ ربیع الاول کی دیگ کا, نہ حلوے کا, نہ رسگلے کا, نہ مانڈے کا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. اس میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلے خدا کی توحید ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. صرف یا اللہ مدد, نہ یا رسول اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا حسین مدد, نہ یا غوث اعظم مدد. صرف ماتھا کس کے سامنے ٹکے گا؟ اللہ کے سامنے, نہ کسی مزار کے سامنے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. پھر اللہ کہتا ہے وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد کون ہے؟ تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کو خوش رکھو. پھر یتیم کا مال مت کھاؤ, باپ مر جائے وراثت تقسیم کرو. اور معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو, جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کیا کرو. مال لینے دینے میں ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. یہ بیسک اسلام کے حکام ہیں, ٹوٹل یہی اسلام ہے. اس کے علاوہ سب ایڈیشن ہے, وہ میری اور آپ کی اپنی بنائی ہوئی ایڈیشن ہے. اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی خطبے میں, جس نے اس دین میں کوئی 1 انچ چیز کا بھی اضافہ کیا نا, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ مردود. اللہ نہیں قبول کرے گا چاہے کتنا اچھا لیبل ہو. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی, دیکھو غیر مسلم کہاں پہنچ گئے ترقیاں کر کر کے. ہمارے یہاں محرم میں الگ روڈ بند ہوں گے, ربیع الاول کے الگ مسائل ہیں, اور پھر اس کے سفر کے الگ مسائل ہیں, اور ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. نہ دین کے رہے نہ دنیا کی. ترقی گئی
تیل لینے. ٹھیک ہے, ایسی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو بھول جاؤ ترقی ورقی کیا ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری.